ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں 30واں پارہ آدھے سے زیادہ پڑھ لیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ کل ختم قرآن ہوگا۔ اللہ رب العزت قبول اور منظور فرمائے۔ 28 پاروں تک ہماری تفسیر ہو چکی تھی۔ 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے سورۃ الملک۔ اس صورت کی پہلی آیت میں چونکہ لفظ ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اس لیے اس کا نام سورہ ملک ہے۔ اس کو تبارک بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے شروع میں تبارک الذی بیدہ الملک ہے، سورہ تبارک بھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور اپنی کبریائی کو بیان فرمایا، اور خاص طور پر اللہ رب العزت نے ساتوں آسمانوں کو جس ترتیب سے پیدا کیا ہے اس کو خاص طور پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ رب العزت کی صفات کے منکر تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ ہی تو ہے جس کے قبضے قدرت میں تمام تر بادشاہت ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اسی نے موت کو پیدا کیا، اسی نے زندگی کو پیدا کیا، اور پھر موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے کہ کون ہے اچھا عمل کر کے لاتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اللہ رب العزت تو بڑا باعزت ہے اور غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اللہ نے آسمانوں کو 7 طبقات کے اندر پیدا کیا ہے۔ پہلا آسمان، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین سے پہلے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کا بھی اتنا ہی فاصلہ۔ تو اتنے بڑے بڑے فاصلوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور اس کی صراحت یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معراج کا واقعہ پیش آیا، حدیث معراج، اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہاں حضرات انبیاء علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 6 آسمان پہ ملاقات ہوئی، اور پھر 7واں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کفار مکہ یا وہ لوگ جو اللہ کی ذات کے اور صفات کے منکر ہیں ان کو دعوت دی کہ آؤ ذرا ہماری مخلوق میں غور و فکر کرو، اور یہ جو آسمان تمہیں نظر آتا ہے کہ دیکھو اس میں کہ بغیر کسی ستون کے اور بغیر کسی پھٹن کے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا، ابھی تک کھڑا ہے، اور ہزاروں کروڑوں خربوں سال سے جب سے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا تب سے اسی حال میں ہے، اور جب اللہ رب العزت چاہے گا تب یہ نظام کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہاں تک یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو زیادہ تر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ والقلم ہے، جس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں، نون والقلم۔ اس میں اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ قلم جو ہے وہ گویا کہ علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کو پیدا فرمانے کے بعد قلم کو حکم دیا کہ تو لکھتی جا۔ تو اس نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان موجود ہے وہ سب لکھتی جا، جو کچھ ہونے والا ہے، ہو چکا ہے یا ہوگا، سب لکھ۔ تو وہ بس اللہ رب العزت کے حکم سے، امر کن سے وہ قلم چلی، اور اسی طریقے سے سب پورا نظام وجود کے اندر آیا۔ تو اللہ پاک نے وہی فرمایا کہ نون والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور وہ جو لکھ رہے ہیں، تو اس کی بھی قسم اللہ رب العزت نے کھائی۔ اچھا نون کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو وہی کہ نون حروف مقطعات میں سے، جس طریقے سے صاد ہے، الف لام میم ہے، الف لام را ہے، اسی طریقے سے نون بھی ہے۔ واللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ رب العزت اس کا معنی جانتا ہے۔ البتہ کچھ عارفین نے اس کا ترجمہ نون سے اللہ رب العزت کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا وعدہ بھی کیا ہے کہ نون، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ننصرک یا رسول اللہ، کہ رسول اللہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے قسم کھائی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ہم قسم کھاتے ہیں قلم کی، اور ہم قسم کھاتے ہیں اس کی جو لکھا جا رہا ہے، جو لکھ رہے ہیں۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ تو بالکل پاگل نہیں۔ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے تھے۔ اصل میں اس صورت کا جو پس منظر ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے ستانے میں اور پریشان کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، اور کوئی کسر باقی نہیں رکھی انہوں نے۔ اور اس میں خاص طور پر جو منتخب لوگ تھے، اس میں بھی ایک کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العزت نے اس صورت میں، جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے گالی گلوچ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے تالیاں بجانا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہنا، مجنون کہنا، طرح طرح کی باتیں کرنا اور تکبر کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو صحابہ کرام رہتے تھے جگہ جگہ ان کی بے عزتی کرنا، یہ ان لوگوں کا شیوا تھا۔ اور اس میں ولید بن مغیرہ نام کا آدمی جو عربوں کے اندر بڑا مالدار تھا اور اس کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی، تو وہ اس کے اوپر فخر کرتا تھا۔ تو خاص طور پر اللہ رب العزت نے اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگریزی میں کہتے ہیں اپسیٹ رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افسوس ہوا کہ یہ کس طریقے سے صحابہ کرام کو اور لوگوں کو، تو اللہ رب العزت نے مستقل یہ صورت نازل فرمائی کہ آپ کے اخلاق تو بہت اچھے ہیں، آپ تو خلق عظیم والے ہیں کہ آپ کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا، لیکن آپ نے ان کو نہ بددعا دی نہ آپ نے ان کو کچھ برا بھلا کہا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا تو اس کی بری صفت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، خیر کے کاموں سے روکنے والا، بہت زیادہ حد سے تجاوز کرنے والا، بہت بڑا گنہگار، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، زنیم کہتے ہیں کہ گویا کہ ولد الزنا کے زنا کے ذریعے جو وجود میں آیا کہ یہ ایسا شخص ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، کیا اس کو یہ گمان ہے کہ اس کے پاس بہت سارا مال ہے، وہ بنین اور بہت سارے بیٹے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اور جب اللہ رب العزت کی قرآن پاک کی آیتیں اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں لگتی ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں وہ قرآن پاک کے تعلق سے کہتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سنسمہ علی الخرطوم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ ہم ان قریب اس کی جو عزت ہے اس کو خاک میں ملا دیں گے۔ اور لہٰذا ایسا ہی ہوا، بڑی ناک رکھتا تھا، ناک ٹیک والا کہتے ہیں اپنے آپ میں، کہاوت ہے نا ناک ٹیک والا ہے، بہت متکبر ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر ایک صحابی رسول کے ہاتھ سے تلوار جو اس کے سر پر لگنے والی تھی اس کی ناک کے اوپر لگی، تو ناک کی وجہ سے ایک حصہ اس کا کٹ گیا۔ تو مفسرین نے اس کے ذمے میں لکھا ہے کہ یہ اسی ناک کی وجہ سے لوگوں کے سامنے تکبر کیا کرتا تھا، بدر کے موقع پر اللہ نے اس کی ناک ہی کاٹ دی۔ اب وہ زخم ایسا لگا، بہت علاج کیا لیکن اس کا کچھ علاج نہیں ہوا، کوئی شفا نہیں ہوئی، اور اسی زخم میں گل کے سڑ کے مر گیا۔ تو یہ ہوتا ہے جو لوگ اللہ کے دین کے اور اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کے در پہ لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کو ایسی عبرتناک موت دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ اس اللہ رب العزت نے اس صورت کے تذکرہ فرمایا۔ بہرحال پھر اللہ رب العزت نے اصحاب جنہ باغ والوں کے ساتھ مشابہت دے کے اس واقعے کو ختم فرمایا۔ اس کے بعد اس صورت کے اخیر میں ایک آیت ہے جو قابل غور ہے، وہ یہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ کفار مکہ آپ کو ایسی ترچھی اور تیز ترار نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا کہ یہ آپ کو کیا کر دیں گے، نقصان پہنچا دیں گے۔ وہ کوئی اپنے کو غصے میں دیکھ رہا ہوگا تو ہم نہیں کہتے بھائی کیسا دیکھتا، کھا جائے گا کیا۔ تو وہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسد کے ساتھ، کینے کے ساتھ، کپٹ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، غصے کے ساتھ دیکھ، اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ کفار مکہ آپ کو اس طرح دیکھتے گویا کہ اپنی آنکھوں سے ہی آپ کو مار ڈالیں گے، یہ آپ کو پھسلا دیں گے۔ لما سمعوا الذکر، جب یہ آپ کی زبان سے اللہ کا کلام سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور اس کو کیوں کہتے ہیں انہو لمجنون، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہیں۔ اللہ کے اللہ پاک کیا فرماتا ہے، وما هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن پاک تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بہرحال یہ صورت یہاں ختم ہوئی، اور اس آیت کے کریمہ کے سلسلے میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ جس بچے کو بد نظری زیادہ لگتی ہو تو اس کے اوپر یہ آیت کریمہ درج کرنے کی وجہ سے، یہ مجربات میں سے، اکابرین کے مجربات میں سے، کوئی حدیث سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، البتہ اکابرین کے مجربات میں سے ہے کہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر دم کرنے کی وجہ سے جو بد نظری ہوتی وہ کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت بد نظری سے حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ اس کا مضمون ایسا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ اپنی نظروں سے آپ کو گرا دیں گے، تو ان کی بد نظری کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو کیونکہ اس میں اس کا تذکرہ اس وجہ سے، یہ عمل کرنے کی وجہ سے اور اس کا دم کرنے کی وجہ سے اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد سورہ حاقہ ہے، سورہ حاقہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا اور آخرت کا تذکرہ فرمایا،
اور نافرمان لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اس میں قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، پھر ان کو کیا اللہ رب العزت کی جانب سے عذابات کا سامنا ہوا، وہ سب اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا۔ اور میدان محشر میں اللہ رب العزت داہنے ہاتھ میں جن لوگوں کو عمل نامہ دے گا تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا؟ یہ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے داہنے ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ لوگوں سے خوشی کے مارے کہتا پھرے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ، دیکھو یہ میرا عمل نامہ۔ کوئی 12ویں میں یا اس میں میٹرک میں پاس ہو جاتا ہے تو وہ اپنا رزلٹ لوگوں فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے نا کہ دیکھو بھائی اپنے تو پاس ہو گئے، اب اپنے آگے جا سکتے ہیں۔ تو وہ بھی میدان محشر میں حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس کو کتنی خوشی ہوگی، اور وہ خوشی کا اظہار کرے گا۔ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا، وہ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ، دیکھو ذرا میں تو کامیاب ہو گیا، یہ میرا عمل نامہ ہے، اقرؤوا کتابیہ۔ اور وہ یوں کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے دنیا کی زندگی میں اس بات کا یقین تھا کہ حساب کتاب ہونے والا ہے، لہذا میں نے اپنا حساب کتاب کر کے رکھا۔ وہو فی عیشۃ راضیہ، وہ کیا ہوگا؟ سکون والی زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات میں ہوگا۔ قطوفہا دانیہ، جہاں چاہے گا اللہ رب العزت کی جانب سے نعمت جنت کی اس کے ساتھ چلتی پھرے گی، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ دنیا کی زندگی کے اندر جو تم نے اللہ رب العزت کی عبادتیں کہاں ادا کیا اور اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کی، اس کے بدلے میں یہ سب تم کو نعمتیں ملی ہیں۔ اور اس کے برخلاف اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کے بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا تو وہ کہے گا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے مجھے عمل نامہ دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، میرا حساب ہی نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے ہائے یہ تو کیسا برا فیصلہ ہو گیا میرے حق میں، ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال کچھ کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میں اپنی حکومت اور اپنی طاقت کے بلبوتے پہ اتراتا تھا لیکن وہ بھی کچھ کام نہیں آئی۔ اور فرشتوں سے کہا جائے گا، اللہ رب العزت کہے گا خذوہ، اس کو پکڑو، فغلوہ، اور اس کو جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم کے اندر اس کو دور پھینکو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکو، اور 70 گز لمبی زنجیر اس کے جسم کے اندر داخل کرو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیونکہ یہ دنیا کے اندر اللہ کو نہیں مانتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اب یہاں تو اس کو کیا ہے کہ کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈالا جائے گا، ولا طعام الا من غسلین، اور اس کے کھانے پینے کے لیے جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ ہوگا، لا یأکلہ الا الخاطئون، کہ یہ معاملہ تو خطا کاروں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ سورہ حق کے اندر اللہ رب العزت تذکرہ فرمایا، اس کے بعد سورہ معارج کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ سورہ معارج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے کفار مکہ آتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ کیا ہوا تمہارے رب نے کوئی عذاب نازل نہیں کیا، نعوذ باللہ، اس طرح کی۔ تو وہ کسی نے یہ کہا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج، تو لوگوں کے مطالبے سے تھوڑی اللہ رب العزت اپنی قدرت کو ظاہر فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک وقت طے کر دیا ہے، موت کا وقت طے ہے، زندگی کا وقت طے ہے، ایسے ہی قیامت کا وقت بھی طے ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کی پکڑ کا وقت بھی طے ہے۔ تو لوگوں کے مطالبے کی وجہ سے نہیں ہوگا، ہاں جب وہ دن آئے گا قیامت کا، اور وہ دن کتنا لمبا ہوگا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ وہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اور کون سا دن ہوگا؟ قیامت، 50,000 سال کے برابر۔ اور اے نبی جن سے کہ فاصبر صبرا جمیلا، تھوڑا سا صبر کرو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل، اور جب ہمارے فرشتے اسرافیل جب سور پھونکیں گے نا تو اس وقت آسمان کیسے ہو؟ کالمہل، کہ دھندو ہی روئی کی طرح اٹھتے پھریں گے، وتکون الجبال کریں گے، آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور پہاڑ جو ہے وہ دھلی ہوئی روئی کی طرح اٹھتے پھریں گے۔ لا يسأل حمیم حمیما، دوست کا نہیں رہے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ کہیں گے، مشرکین اور مجرمین کہیں گے یار ہماری جگہ ہماری اولاد کو تم جلا دو، ہماری اولاد کو کیا کر دو، تم عذاب میں مبتلا کر دو، ہمیں بچا لو۔ وصاحبتہ واخیہ، کہ بندہ اپنی بیوی بھائی سے بھاگے گا، وفصیلتہ التی تؤویہ، یہ پورا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ لیکن اخیر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں الا المصلین، کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں
جو اپنے نمازوں کی ہمیشہ حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے مالوں میں حق ادا کرنے والے ہیں، اور سائل سوال کرنے والے کو بھی دیتے ہیں، جو سوال نہیں کرتا ہے ان پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور جو روز جزا کی تصدیق کرنے والے ہیں، یہ سب صفتوں والوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ قیامت کے عذاب سے کیا رہیں گے؟ بچے رہیں گے، محفوظ میں رہیں گے۔ اور اس میں خاص طور پر اللہ نے یہ دو صفتیں بیان فرمائی کہ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرف گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ امت مسلمہ کے درمیان کیا زنا بڑھتا جا رہا ہے، اس کی حفاظت بہت ضرور۔ قیامت کے منظر کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا کہ جو اس کی حفاظت کرے گا وہ بچا رہے گا، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا شرمگاہ کی تو پھر مسائل ہے اس کے لیے۔ اور دوسری خاص صفت والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ جو امانت کو ادا کرنے والے، امانت کا خیانت کرنے والے نہیں۔ اگر کسی کی امانت ہمارے پاس ہے، ہمارے ذمہ پہ واجب ہے کہ ہم اس کو کیا کریں؟ ادا کریں، اس کو لوٹائیں۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے سورہ معارج کے اندر اس طرح کا مضمون بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا، اس لیے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ نوح ہے۔ اچھا، سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام جو دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو اس کو بھی تھوڑا سا نقشے کے ساتھ اللہ رب العزت نے کھینچا ہے، فرمایا کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ میرے پروردگار، حضرت نوح اپنے رب سے کہا کہ میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری دعوت دی، میرے دین کی طرف بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن وہ دین کی دعوت دینے جاتا تو دور بھاگتے مجھ سے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، اور جب جب میں ان کے پاس تیری دین کی دعوت لے کر گیا تاکہ تو ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کر دے، تو جب میں ان کے دین کی بات کرتا جعلوا اصابعهم فی آذانہم، وہ کان میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور بات نہیں سنتے میری، واستبشوا ثیابہم، اور کپڑوں سے کھیلتے، کپڑوں کو جھاڑ دیتے اس طریقے سے، واصروا واستكبروا استکبارا، بہت زیادہ اعتراض اور تکبر کرنے لگتے۔ ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، ہر اعتبار سے میں نے ان کو دین سمجھانے کی کوشش کی، ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، اکیلے اکیلے کر کے بھی، اجتماعی طور پر بھی، ہر اعتبار سے۔ رب ذوالجلال اب تو ہی ان کے سلسلے میں کوئی فیصلہ فرما۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اے رب ذوالجلال، اب وہ اپنی قوم کے لیے دعا کروا رہے ہیں، فقلت استغفروا ربکم، اور حضرت نوح کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ انہ کان غفارا، کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اچھا، پروردگار سے معافی مانگنے کے فائدے کیا ہیں؟ وہ فائدے حضرت نوح علیہ السلام نے بتلائے، جس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا کہ اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے، اللہ سے توبہ کرو گے اور استغفار کی کثرت کرو گے، فقلت استغفروا ربکم، استغفار کی کیا کرو گے تم؟ کثرت، یعنی کثرت سے تم استغفار کرو گے تو اللہ رب العزت کا انعام کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ رب العزت مدد نازل کرے گا، ویمددکم باموال، اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے، وبنین، اولاد کے ذریعے، ویجعل لکم جنات، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے باغات تیار کر دے گا، ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اللہ رب العزت نے یہ سب استغفار کی فضیلت اور استغفار کے فائدے اس آیت کے اندر بیان فرمائے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا اس کے اندر تذکرہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی جب وہ لوگ نہیں سمجھے تو پھر اخیر میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دعا کی، قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری زمین کے اوپر ایک بھی کافر کو تو باقی مت رکھیے۔ پھر اللہ رب العزت کا عذاب آیا، 12ویں بارے میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ ایسا سیلاب آیا، اللہ رب العزت نے سب کو کیا کر دیا؟ ہلاک و برباد کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قوم پر جو عذاب آیا اس کی وجہ سے تقریباً دنیا ختم ہو چکی تھی، انسان کا وجود ختم ہو چکا تھا، سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار، پوری دنیا میں بس اتنے ہی انسان موجود تھے۔ اب دنیا میں اب جو لوگ، جو نسلیں ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، ان کے رشتہ دار، ان کے خاندان والے، جو گنے چنے افراد تھے، تقریباً 80 افراد تھے۔ تو یہ جو تھے، اب یہ ان 80 افراد سے اللہ رب العزت نے دنیا کا دوبارہ نظام چلایا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ نسل چلائی، حضرت نوح علیہ السلام تک، پھر ایک پوری دنیا اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہوئی، پھر اس کے بعد جو گنے چنے بچے ان کے ذریعے سے پھر اللہ رب العزت نے باقی کا نظام چلایا۔ بہرحال تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر یہ دعا فرمائی اور ایک دعا فرمائی۔ دعا کیا فرمائی؟
کہ رب اغفر لی، اللہ تو میری مغفرت فرما، ولی والدی، میرے والدین کی مغفرت فرما، ولی من دخل بیتی مؤمنا، اور جو میرے پاس ایمان کی حالت میں آ جاوے، میرے گھر میں داخل ہو جاوے تو اس کی بھی مغفرت فرما، وللمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مردوں کی، ایمان والے مستورات کی، لا تزد الظالمین الا تبارا. یہ دعا ہے، یہ دعا مانگنی چاہیے، بہت بہترین دعا ہے، اپنے لیے بھی دعا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی ہے، والدین کے لیے بھی ہے، سب کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے بھی دعا ہے. سورہ نوح کی بالکل آخری آیت ہے. اس کے بعد سورۃ الجن، یہ سورۃ الجن ہے. یہ اس کا پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو بہت دین کی دعوت دی، بہت سمجھایا. جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارادہ کیا طائف جانے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، طائف میں لوگوں کو دین کی دعوت دی، انہوں نے بھی انکار کر دیا، وہ بھی نہیں مانے. تو طائف کے سفر سے واپسی پر مقام نخلا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے تھے. تو جناتوں کا ایک وقت وہاں سے گزر رہا تھا. بات کیا تھی دراصل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آسمان کی خبریں وہ جناتوں کے ذریعے نجومیوں کے پاس آ جاتی تھی. پھر اس طریقے سے نظام تھا آسمانوں کی خبریں، کیونکہ جناتوں کو اللہ رب العزت نے باریک جسم والا بنایا نا، وہ ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں، اوپر تک جا سکتے ہیں. تو جنات اور شیاطین، تو یہ آسمانوں کی خبریں وہاں جو فرشتوں کے درمیان مذاکرے ہوتے، بات چیت ہوتے، وہ وہاں سے اس کو سن کر نجومیوں اور کاہنوں کے پاس لے کر آتے ہیں. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت دینے کا ارادہ کیا، اور جب قرآن پاک کی پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد سے اللہ رب العزت نے آسمان کے تمام دروازے بند کر دیے. اب جو بھی شرکت شیطان یا جنات آسمان کی کوئی خبر سننے کے لیے جاتا تو شہاب ثاقب کے ذریعے، یعنی ٹوٹتا ہوا تارا، ستارہ، اس کو مار کر بھگایا جاتا، جس سے وہ جل کر خاک ہو جاتا. تو اب یہ جناتوں کے اندر کھلبلی مچ گئی پوری دنیا کے کہ اب کوئی آسمان کی خبر ہمارے پاس پہنچ نہیں رہی ہے، اب کیا ہونے والا ہے. کیونکہ آسمان کے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، آسمان کا پتہ چلتا آئندہ کل کیا ہوگا. تو نجومی وہ جناتوں کے ذریعے خبر حاصل کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں. لیکن اب یہ سلسلہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کرنی تھی. اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ آسمان کی خبر صرف کس کے پاس پہنچے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور کسی کے پاس نہ پہنچے. تو یہ جو بندش ہوئی، اس کی وجہ سے جناتوں میں خلبلی مچ گئی. انہوں نے پورے علاقوں کے اندر، پوری دنیا کے اندر اپنے قافلے روانہ کہ بھئی کیا کوئی بات پیش آئی ہے جس کی وجہ سے اب تک آسمان سے کوئی خبر نہیں آ رہی ہے. تو ایک وقت اسی طریقے سے مقام نقل پاک سے گزر رہا تھا جناتوں کا، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور صبح کی نماز کی تلاوت ان کے کانوں میں پڑی، وہ جناتوں کے وقت. تو انہوں نے اس تلاوت کو سنا تو وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے اور وہ ایمان لے آئے. تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر فرمایا کہ قل، اے نبی جی کہہ دو، اوحی الیہ، کہ میرے پاس تو ایسی کتاب کی وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جب جناتوں کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ بہت عجیب و غریب قسم کا میٹھا قرآن ہم کو سننے ملا، یہدی الی الرشد، کہ یہ قرآن ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے، فآمنا بہ، ہم تو اس کے اوپر ایمان لے آئے. اللہ رب العزت نے جناتوں کا واقعہ اور ان کے ایمان کی حقیقت کو انسانوں کے سامنے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو جنات بھی ہمارا قرآن پاک کو سن کر ایمان لے آئے. اے کفار مکہ، تم کب ایمان لاؤ گے؟ تمہارے سامنے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہی نسل کے ہیں، تمہارے ہی خاندان کے ہیں، اور تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، ان کو کیوں نہیں مانتے ہو تم؟ تو اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا، وَلَن تُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، چونکہ اس جنات کے واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے سورۃ جن. اس کے اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں اس میں. بہرحال پھر اس کے بعد سورۃ المزمل ہے. مزمل کہتے ہیں کملی اوڑھنے والے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ بہت زیادہ ستاتے تھے اور بہت زیادہ پریشان، ذہنی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ٹارچر کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طریقے سے چادر اوڑھ کر اکیلے تنہائی میں بیٹھ جاتے. تو اللہ رب العزت ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر بیٹھنے والے. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ اتنا پسند آیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی بن گیا، یا ایھا المزمل. مزمل یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کسی بات پر ناراض ہو گئے تھے بی بی فاطمہ سے، اور وہ مسجد کے اندر جا کر جو پہلے تو ایسے
مٹی کی زمینیں ہوتی تھی مسجد کی بھی، تو وہ مٹی والی زمین پر جا کر ایسے لیٹ گئے، وہ ناراضگی کی کیفیت میں۔ اللہ کے نبی گھر پہنچے، بی بی فاطمہ سے پوچھا علی کہاں ہے، کہا کہ وہ کچھ ناراض سے ہے، وہ مسجد گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہنچے، دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے اور ان کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکار کر کہا یا ابا تراب، علی علی ابو تراب، یہ مٹی مارے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر ایک دم حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ ابو تراب مٹی والے یہ اتنا جملہ پسند آیا، حضرت علی نے اپنا لقب ہی رکھ لیا، حضرت علی کا لقب پڑ گیا ابو تراب۔ تو ایسے ہی مزمل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ اللہ پاک نے محبت میں پکارا، اے کملی والے، اے چادر اوڑھ کر بیٹھنے والے نبی، کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوئیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، کیونکہ سورہ جن کے اندر قرآن پاک کی اہمیت کو بیان کیا، لہذا آپ اس قرآن پاک کو کیا کیجیے، پڑھیے، نمازوں کے اندر پڑھیے، راتوں میں پڑھیے۔ بہرحال اس کے اندر اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ مدثر ہے، مدثر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا لقب ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العزت نے ولید بن مغیرہ کی ایک بری صفت کو بیان فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے مال کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا ثم يطمع ان ازيد كلا اور وجعلت له مالا ممدودا، کہ میں نے اس کو بہت سا مال دیا، وہ بنین شہودا، اور بہت سے بیٹے دیے، ومهدت له تمهيدا، اور یوں کہتا ہے کہ مجھے تو اور مہلت ملنی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے اس کے سلسلے میں بھی یہ وعید نازل فرمائی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس دن ہماری پکڑ آئے گی اس دن کیا ہوگا کہ سقر یعنی جہنم کا ایک طبقہ ہے، لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19، کہ فرشتوں کی جماعت کے ذریعے اس کو تیار کیا گیا اور کافروں اور مشرکوں کو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو سورہ مدثر کے اندر اس کا تذکرہ، اچھا سورہ مدثر کا جو آخری رکوع ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا مضمون بیان فرما کر حقیقی طور پر اس کو سمجھ رہے ہوئے تو رونا آ جائے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ جو قیامت کا منظر ہوگا وہ ایسا منظر ہوگا کہ جب اصحاب یمین جب وہ جنت میں جا رہے ہوں گے اور اصحاب شمال جب وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، تو وہ اصحاب شمال جو ہوں گے وہ جنت والوں سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم کی طرف پہنچا دیا، فی سقر، سقر میں پہنچا دیا۔ تو وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، یار ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہمیں جہنم کی طرف پھینکا گیا۔ ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس کے علاوہ جہنم کی طرف پھینکا گیا۔ وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، ہم نے اللہ کے دین کو جھٹلایا، اللہ کی باتوں کو جھٹلایا یہاں تک کہ قیامت کا دن آ گیا۔ فما تنفعه الشفاعة الشافعین، اب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ فما لهم عن التذکرة معرضین، اب کون ہماری بات سننے والا ہے؟ اب کیا ہو گیا كأنه حمر مستنفرة فرت من قسورة۔ بہرحال یہ جو خاص طور پر دو باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، ایک نماز کا تذکرہ فرمایا اور اطعام مسکین کو کھلانے کا تذکرہ فرمایا۔ بھائی نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے، ہے نا، اور اسی طریقے سے فقیر اور مسکین کو کھانا کھلانے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے، مسکینوں کو کھلاتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر ہے، اس کو سورہ انسان بھی کہا گیا کیونکہ حل اتی علی الانسان، انسان کا تذکرہ ہے۔ حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کا ایک وقت ایسا تھا جب وہ کوئی بھی حیثیت کا نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کو کیا بخشا؟ وجود بخشا۔ اس کے اندر ایک تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ آئندہ کل اس کی تفسیر ہوگی، موقع ملا تو پھر پڑھتا ہوں۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم